نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ایک علامت بیان کی ہے. دیکھو بعض دفعہ کسی چیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن بیان کر کے, اور بعض دفعہ کسی چیز کو ڈیفینیشن کر کے اگر بیان کرو گے تو مشکل ہو جائے گی, تو اس کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے. مثلا اب دیکھو یہ بھی ایک مشکل بات ہے تو میں مثال سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ گلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک آدمی آیا آپ کی زبان نہیں جانتا, آپ نے اس سے پوچھا گلاس لے کر آؤ, وہ کہے گلاس کسے کہتے ہیں. اب آپ چونکہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہو تو آپ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہو کہ بھئی ایک ایسی چیز جو لوہے کی بنی ہوئی ہو, گول ہو, نیچے پیندا ہو, اس کو وہ وقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہو, پانی وانی ڈالا جا سکتا ہو, اٹ از کالڈ گلاس. وہ لوٹا اٹھا کے لے آئے, گول بھی ہے, پانی بھی ڈالا جا سکتا. تو آپ کو نہیں, ایک ڈیفینیشن میں ایک جملہ رہ گیا تھا. وہ جملہ یہ کہ اس میں پانی ڈالا جا سکتا ہو اور پینے کے لیے ایسا پانی جو پینے کی غرض سے ڈالا جاتا ہو. وہ جگ اٹھا کے لے آئے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کہا اینڈ اسمال دین جگ بھی ہو, یعنی ایسا پانی ڈالا جاتا ہو کہ جو پینے کے لیے ہو لیکن جگ سے اس کا حجم چھوٹا ہو. وہ کپ اٹھا کے لے آیا, کم مقد منوس معذرت. تو یہ اس کا فالٹ نہیں ہے, یہ آپ کا فالٹ ہے کہ ایک چیز کی ڈیفینیشن مشکل ہے, اس کو سمجھانا مشکل ہے. تو آپ کیوں فزکس اور کیمسٹری کی جو نیوٹن کے جو ہے نا وہ طور طریقے اس پہ استعمال کر رہے ہو؟ آپ اس کو بولو بھائی یہ گلاس ہے, وہ رکھا ہوا ہے, ذہن میں بٹھا لے یہ کیا ہے. آئندہ جب بھی گلاس میں بولوں تو یا اس کو گوگل پہ دکھا دو یہ گلاس ہے. یہ کسی بچے کو لے جا کے بیٹھے اس کو دکھانا گلاس کسے کہتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہر چیز کو کھول کے بیان کریں بہت آسان زبان میں. تو صحابہ نے پوچھا تکبر کیا ہے؟ اگر آپ ڈیفینیشن بیان کرتے ہم اسی میں الجھے رہتے. آپ نے مثال دی حق کا انکار, بطر الحق, حق کو دھتکار دینا. کیسی پیاری مثال دی. اگر آپ کے سامنے کوئی حق بیان کرتا ہے اور آپ کو حق کو قبول کرنے میں شرمندگی ہو رہی ہے تو یہ شرمندگی اس کی علامت ہے کہ آپ میں جو جذبات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. آپ میں کبر ہے, آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ. تو جس بیس پہ آپ انکار کر رہے ہو حق کا انکار اصل میں تکبر نہیں ہے, تکبر کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک عنصر ہے. لیکن جس بیس پر یہ آپ کر رہے ہو نا, جس جذبے کی بیس پر, وہ جذبہ کیا ہے؟ تکبر, جو آپ کے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے. اور اس کا صرف یہ نظریہ نہیں نکلے گا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے اثرات ہوں گے. یہ تو ایک اثر ہے کہ آپ حق کا انکار کرتے ہو, لیکن اس کے اور بھی اثرات ہوں گے. آپ ظلم بھی کرو گے, آپ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہو گے. تو یہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ مجھ میں تکبر کی بیماری ہے یا نہیں ہے, اس پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ کوئی آپ پہ انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کو اس کی انگلی اٹھانے سے غصہ آنا شروع ہو جائے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل. جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی مثال دی. صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں میرا لباس عمدہ ہو, میرے جوتے اچھے ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نا نا نا, کیونکہ ہم تکبر اسی کو سمجھتے ہیں اور آج تک سمجھ رہے ہیں. کوئی بڑا عالم لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو نا بڑی گاڑی میں, ان میں تکبر ہے. ہمارے نبی تو گدھے پہ سوار ہوتے تھے, یہ کس میں گھوم رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہمارے نبی کے کپڑوں پہ تو پیمن لگے ہوتے ہیں, بھوسکی پہن کے بیٹھے ہیں. تو نبی نے نہ بھوسکی کو تکبر قرار دیا, نہ اچھے موبائل کو تکبر قرار دیا. لوگ اس میں بھی اتنا مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے, اتنا مہنگا موبائل. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو گھڑی تھی اس وقت 60,000 کی, 19
85, اس وقت 60,000 کی کیا ویلیو تھی؟ اللہ نے پیسہ دیا تھا. لوگ کہتے تھے اتنی مہنگی گھڑی رکھنے سے بہتر ہے کہ غریبوں کو کھلا دیں. یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے حضرت کے حالات جانتے نہیں تھے. حضرت نے اگر 60,000 کی گھڑی رکھی ہوئی تھی تو 1,20,000 غریبوں پہ خرچ کرتے تھے. بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا رکھتے ہیں اتنا خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے 60,000 کی یا 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی گھڑی یہ اسراف میں داخل ہے. مالدار کے لیے اسراف میں داخل بولو نا یار نہیں ہے. ہاں غریب آدمی تمہارے کھانے کو روٹی میں تم مہنگے موبائل لے کے گھوم رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو جو ڈیفائن کیا اس نے ہماری غلط فہمی دور کر دی. ہم تکبر سمجھتے ہیں اچھی گاڑی ہے بھائی اور اچھی سواری. لوگ علماء پہ یہی اعتراض کرتے ہیں یہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, ان کے گارڈ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. یہ کبر نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ کبر. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں دیا پھر شو بازی ہے خام خواہ کی, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. تو جمال کو پسند کرنا, خوبصورتی کو پسند کرنا یہ کبر میں داخل نہیں. ہمارے نبی نے چونکہ پیسہ رکھا ہی نہیں اس لیے وہ سب غربا مساکین پہ خرچ کر دیا, کیونکہ آپ نے ایک دنیا کے لیے نمونہ بننا تھا. بعد میں غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے اصل میں یہ دنیا پرست ہے معاذ اللہ. تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کوئی انگلی اٹھا ہی نہ سکے. شکوک اور شبہات کے سارے دروازے بند کر دیے. لیکن عمومی اسلام کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ایک شخص نبی کے پاس آیا, پرا گندا بال, پھٹے پرانے کپڑے. آپ نے فرمایا کہ آپ تمہیں اللہ نے پیسہ نہیں دیا؟ اسے یا رسول اللہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو دولت کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے آثار اس پہ نظر آنے چاہیے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو شکل سے لگنا چاہیے کہ پیسے والا آدمی ہے. موبائل سے لگے کہ بندہ پیسے والا ہے, کپڑوں سے لگے کہ بندہ, اس کو تواضع نہیں کہتے. کہتے ہیں حضرت جی کے پاس اتنا پیسہ مگر چڈی بنیان میں گھومتے. تواضع ہے, دھوتی بنیان میں رہتے ہیں ہر وقت. چڈی تو خیر نہیں, دھوتی. یہ تواضع نہیں ہے میرے بھائی. ہاں بعض لوگوں کی طبیعت میں لاؤبالی پن ہوتا ہے. وہ اتنے اہم کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت سادہ لباس, اس لیے کہ وہ اتنے بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہیں, اتنے بڑے بڑے کاموں میں. اچھا سادگی میں اور زینت میں فرق ہے. یعنی لباس اچھا ہو, فیشنیبل ہو یا نہیں ہو, یہ آپ کے ذوق پر ہے. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سادہ لباس پہنتے ہیں, بہت سادہ. بعض لوگوں کے پاس مال آتا ہے تو وہ کڑھائیوں والے کرتے پہنتے ہیں. تو یہ کڑھائیوں والا کرتا یا اس طرح کی چیزیں کہ اس کا آپ کے ذوق سے تعلق ہے, اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے. یہ تو سادگی اسلام میں پسندیدہ چیز ہے, لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں. کڑھائیوں والے کرتے بھی پہن سکتے ہیں اور زیادہ شو بازی بھی, جو شو بازی سے پورا جائز شو بازی. تو تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفائن کیا, حق کا انکار. تو یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس پہ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مصیبت ہم دوسروں کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں فوراً کہ یار اچھا میں نے اس کو اس دن بات بتائی تھی, وہ غصہ آ گیا, اس میں تکبر ہے اس میں. اور بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے کسی کو حق بات بتائی, اس پہ غصہ آ گیا, تو فوراً تکبر کا فتویٰ نہ لگائیں, کیونکہ بعض دفعہ آپ کا بتانے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا. آپ سب کے سامنے ایک آدمی کو غلطی پر ٹوک رہے ہیں اور وہ قابل عزت آدمی ہے, تو پھر اس کو غصہ آنا بجائے تو کہتے ہیں یار یہ بات مجھے تنہائی میں بھی بیان کی جا سکتی تھی. بعض دفعہ آپ نے ایک دفعہ غلطی پہ ٹوکا, انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ غلطی ایسا ہے نہیں, آپ کو غلط فہم, پھر آپ ٹوک رہے ہیں, پھر آپ ٹوک, تو اس کو غصہ آئے گا نا پھر. تو وہ کوئی یا بیٹا باپ کو باپ بن کے ٹوک رہے ہیں, ابا وہ اس نے سمجھایا تھا کہ ایسا نہیں کیا کرو. ابا کہیں گے نا بیٹا ایک دفعہ سمجھا دیا بس ٹھیک ہے, پھر دوبارہ, تو پھر ابا کو غصہ آنا بالکل بجائے کہ تو باپ ہے یا میں باپ ہوں. تو غلطی پر تو ہر ایک کو ٹوکنا چاہیے, لیکن ٹوکنے کا طریقہ کیا ہو, وہ طریقہ بسا اوقات آپ کا غلط ہوتا ہے. ابا کو سمجھانے کا
شریعت میں طریقہ کچھ اور ہے. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ایک ایسی چیز تھی جو میں سمجھتا تھا یہ غلط ہے, والد صاحب یہ غلط کر رہے ہیں, جو میرا خیال تھا. میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ان کو میں کس طرح سے سمجھاؤں, کہ باپ کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے, آپ ان کے سامنے سمجھانا شروع کر دو, بولے اچھا ہم نے جانا ہے اور ہمارا ہی باپ بن کے ہمیں مولوی بن گیا تو ہمیں سکھانا شروع کر دیا. تو بڑا کئی دن تک سوچتا. آج کل لوگوں میں یہ تمیز ختم ہو گئی ہے, تمیز ختم کہ کس کو کیسے سمجھانا ہے, کس سے. باپ کو یہ ہے کہ جب چاہے سمجھا دے بیٹے کو اف کرنے کی اجازت. اگر وہ باپ ہے نا جو کئی دنوں تک سوچ رہا ہے بیٹے حضور کو ہم کیسے سمجھائیں, ان کی شان میں گستاخی, اس کا مطلب بیٹے میں تکبر ہے, سمجھ آ رہی اپنی اوقات سے. تو باپ ہے جیسے آفیسر, دیکھ لو آرمی میں کیا ہوتا ہے, آرمی میں آفیسر جب چاہے کسی فوجی کو بلا کے سمجھائے گا نا, بھائی یہ کرو یہ نہیں کرو. ہاں جو جونیئر ہے وہ سینئر سے بات کرنے سے پہلے سوچے گا. تو یہ اصول ہے دنیا کا, یہ فطری نظام ہے. تو میں سوچ رہا تھا ابا کو کیسے بتاؤں. میں کئی دن تک سوچتا رہا, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے مشورہ کیا, پھر سوچنے کے بعد ایک لیٹر لکھا, بڑے القابات لگا. میں نے کہا براہ راست بات کرنا مناسب نہیں. وہ ایک خط لکھا میں نے, تحریر لکھی, ابا کے تکیے کے نیچے. ابا نے پڑھی, بڑے خوش ہوئے, اور وہ بات الحمدللہ تسلیم کی انہوں نے. بڑا اپنا ایک فیصلہ تھا زندگی کا جو انہوں نے تبدیل کر دیا. اللہ کا شکر ہے. اب بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر تکبر کی علامت ہوتی. بھائی ایک بات ہے جو بتائی جا رہی ہے, آپ صرف اس لیے کہ بیٹے نے کیوں کہہ دیا, تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. وہ انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو لٹ مار رہے ہوتے ہیں. نصیحت, ہر آدمی اپنے آپ کو نا علاقے کا ڈی ایس پی سمجھتا ہے, تھانے دار سمجھتا ہے, لیکن عمومی حکم شریعت کا یہی ہے کہ جب کوئی آپ کو بات بتائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہے, تو آپ مانو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں معذرت کرنے کے لیے تیار. اس پر شیطان آپ کو کہے گا اس سے تمہاری عزت معاشرے میں کم ہو جائے گی. شیطان تو بیٹھا ہے نا, کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنے تو فوراً شیطان کہے گا اب انسلٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے گرتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے.